کیمرہ بند کرنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ ہم سے مخاطب ہوئیں. موصوف اس وقت جو بندہ ناچیز ہے میں ہوں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یوتھ ونگ جو تھا، انصاف یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ تھا جاپان کا. وہ جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے یا پھر شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، اس کا اعلان پہلے سے کر دیا گیا ہوتا ہے حکومت آنے سے قبل. بالکل اسی طرح خان صاحب نے بھی ایک کچن کیبنٹ یا شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی تھی. ایک عام آدمی سوال کرتا ہے صاحب اقتدار لوگوں سے، صاحب اختیار قوتوں سے، کہ 9 مئی کے جو سانحہ ہوا اس کے ذمہ داروں کو، جو اگر وہ ذمہ دار کوئی عام آدمی یا غریب ہو تو وہ پابند سلاسل ہوگا یا وہ ملٹری کورٹس کے سامنے پیش ہوگا، جبکہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے ایک پارٹی بنا دی گئی تحریک انصاف کا حصہ ہے. اور کسی نے کہا تھا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ لوگ فواد چودھری جیسے، علیم خان جیسے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو ایک دوسرے کے مد مقابل وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، آج بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے اپنے ذاتی ملازم کو، جو کہ ذاتی اپنی کمپنی کا، اپنی جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کا ملازم تھا شعیب صدیقی، اس کو علیم خان صاحب نے بڑے بڑے چودھریوں کے، جو اپنے علاقوں کے چودھری تھے، جن کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ تھا، جن کی سپورٹ میں عوام، ہاری، مزدور، غریب طبقہ تھا. آج اسٹیبلشمنٹ بھی شاید شرمندہ ہے کہ اتنے نالائق لوگوں کو لانچ کیا. جس نے بھی پیپر ورک کیا استحکام پاکستان پارٹی کا، اس کو یہی نہیں پتا کہ اسی نام سے ایک پارٹی پہلے ہی لانچ ہو چکی ہے، پہلے ہی بنائی جا چکی ہے. اتنا بڑا لوپ ہول آپ لوگوں کو یہ شو کرا رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. یہ وہ بندہ ہے جس کو پارٹیاں محض اپنے لیے اس لیے رکھتی ہیں کہ یہ بھونک اچھا سکتے ہیں. جس پارٹی میں ہو اس کو خدا بان کے، اس کے مخالف جو شخص ہے یا قوت ہے وہ جتنی مرضی سچی ہو، اس کو ایسا بھونکے گا کہ آپ کو لگے گا، آپ دوسرے کو کہنے میں مجبور ہو جائیں گے دیکھو میرا پالتو کیسا بھونکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سر عام کچھ پس دیوار، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں. ناظرین و حاضرین، دسمبر 2018 کے اوائل میں محترم عمران خان سابق وزیر اعظم آف پاکستان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ سرزمین جاپان آئیں. ان کو ہم نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ باڈی تھی اس وقت، اس الیکٹڈ باڈی نے ان کو ہوسٹ کیا، ان کو ویلکم کیا. علیمہ خان صاحبہ نمل یونیورسٹی کی جو فنڈ ریزنگ تھی اس کے سلسلے میں جاپان آئی تھی. ایک تقریب میں جب علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، براجمان تھی وہ، تو انہوں نے جو لوکل میڈیا چینلز کے لوگ تھے یا کچھ احباب تھے جو اس تقریب کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر رہے تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی کیمرہ بند کر دیں، یا ویڈیوز بنا رہے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے جو ایک می ٹائم ہوتا ہے یا پرائیویسی ہوتی ہے وہ مہیا کی جائے مجھے. ظاہر ہے کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، ان سب نے اسی طرح اس چیز پہ عمل کیا، کیمرے بند کر دیے گئے. اس چیز کے گواہ کئی اور لوگ ہیں جو میں آپ کو آج واقعہ بتانے جا رہا ہوں. کیمرہ بند کرنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ ہم سے مخاطب ہوئیں. موصوف اس وقت جو بندہ ناچیز ہے میں ہوں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یوتھ ونگ جو تھا، انصاف یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ تھا جاپان کا. ہمارا دوسرا پینل بھی بیٹھا ہوا تھا، پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ تھے، سرکردہ رہنما تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے. تقریباً کوئی 17-18 بندوں کی گیدرنگ تھی. علیمہ خان صاحبہ ہم سے مخاطب ہوئی اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، کچن کیبنٹ، جسے آپ دوسرے الفاظ میں جسے ٹرم یوز کر سکتے ہیں، کچن کیبنٹ، شیڈو کیبنٹ. جب بھی کسی پارٹی کی گورنمنٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس پارٹی کا لیڈر اپنی، یہ میں ابھی علیمہ خان صاحبہ نے جو ہمیں بتایا وہ آپ کو نہیں بتا رہا، بلکہ ایک آپ کو تشریح کر رہا ہوں کچھ الفاظ کی جو آپ کو بعد میں سمجھ آ جائیں گے. جب بھی کسی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ورکروں کے اور اپنا جو تھنک ٹینک ہوتا ہے اس کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز جن محکموں میں، جن چیزوں میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، یا جس جو چیز میں آپ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، جس شعبے میں، اس میں آپ اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کریں
تاکہ جب ہماری حکومت آئے تو ہم اسی پلان کو امپلیمنٹ کر کے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے مزید جو ہے اس ملک کو جو ترقی کی ڈگر پہ لے کے آئیں, یا پھر ہمارا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ہم جو ہمارا ایک ریاست ہوگی یا جو ہمارا ملک ہوگا اس کو ہم ترقی کی جانب مبذول کروائیں. وہ جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے یا پھر شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, اس کا اعلان پہلے سے کر دیا گیا ہوتا ہے حکومت آنے سے قبل. بالکل اسی طرح خان صاحب نے بھی ایک کچن کیبنٹ یا شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی تھی. جیسے کہ میں آپ کو سادہ الفاظ میں, جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. جیسے اسد عمر صاحب تھے. اسد عمر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ معیشت کے بہت جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں, ماہر معاشیات, معیشت کے بہت ہی زیادہ ماہر ہیں. ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ معیشت میں ہیں, اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو وہ بوم دیں گے اور اس کو وہ بلندی کی اس سطح پہ لے کے جائیں گے جہاں پاکستان نے کبھی خواب دیکھا ہوگا ایشین ٹائگر بننے کا. آپ نے دیکھا اس کے بعد جب حکومت آئی تو اسد عمر صاحب کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا وہ کیسے ٹوٹ گیا. اچھا, جب علیمہ خان صاحبہ ہم سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان سب کو کہا تھا, انہوں نے کچھ نام لیے بشمول اسد عمر. میں بڑے ذمہ داری سے یہ انکشاف کر رہا ہوں, ایک سٹوری بریک کر رہا ہوں آج اس واقعے کے تقریباً 5 سال بعد, جب یہ اس قسم کی معاشی عدم استحکام کا شکار ہے میرا ملک. علیمہ خان صاحب نے ہمیں کہا کہ خان صاحب نے جو کچن کیبنٹ یا شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی تھی, ان کو کہا تھا کہ ہماری حکومت آنے والی ہے, آپ اپنا پیپر ورک کمپلیٹ رکھیں. ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی. جب حکومت آ گئی تو خان صاحب نے کہا کہ کم فارورڈ, آگے آئیں اور اپنا جو پیپر ورک ہے اس کو لے کے آئیں. مطلب جس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی, ان سے جب سوال کیا گیا تو جواب نل تھا, کسی کے پاس کوئی بھی پیپر ورک نہیں تھا. یہ ہے ان کی اہلیت. یعنی کہ کسی کو بھی سوائے عمران خان کے یقین نہیں تھا کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. یہ علیمہ خان صاحب کے الفاظ تھے, یہ جن کو بعد میں ہوا بنا کے عوام کے سامنے لایا گیا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو ایک طوفانی بھر سے نکال کے جو ہے وہ اکانومی کی ترقی کی چوٹیوں میں پہنچا دے گا اسد عمر. وہ اسد عمر تھا جس کا پیپر ورک نہیں کمپلیٹ تھا, جس نے پیپر ورک کیا ہی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے اس دلدل سے نکالنا ہے. یہ واقعہ مجھے تب یاد آیا جب میں نے دیکھا کہ ایک سٹیج لگا ہوا ہے, اس سٹیج کے اوپر کچھ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان ایک عدم استحکام کا شکار ہے, سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. لیکن وہ جو سٹیج تھا وہ مجھے کئی غریب لوگوں کی, کئی کارکنوں کی لاشوں کے اوپر بچھا ہوا نظر آیا, کیونکہ اس سٹیج کے اوپر ہر وہ شخص موجود تھا جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا ماضی میں, جو وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے. اور کسی نے کہا تھا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ لوگ فواد چودھری جیسے, علیم خان جیسے, جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, جو ایک دوسرے کے مد مقابل وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, آج بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو تو محض یہ نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے جو سانحہ ہوا, جو کہ بہت انتہائی قابل مذمت چیز تھی, پاک آرمی اور ہمارے شہداء جو ہیں ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈیاں, یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہمارا ملک اس طرح ناقابل تسخیر نہ ہوتا. ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہ وہ لوگ جو آج کل ایک عام آدمی کی ایک عام آدمی سوال کرتا ہے صاحب اقتدار لوگوں سے, صاحب اختیار قوتوں سے, کہ 9 مئی کے جو سانحہ ہوا اس کے ذمہ داروں کو, جو اگر وہ ذمہ دار کوئی عام آدمی یا غریب ہو تو وہ پابند سلاسل ہوگا یا وہ ملٹری کورٹس کے سامنے پیش ہوگا, جبکہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے ایک پارٹی بنا دی گئی اور اس وہ پارٹی میں جا کے ان کو اسمبلیوں کا ہم راہی بنا دیا جائے گا. یعنی کہ سیاستدان جو اس جو ایک پلان تھا بقول آپ کے, ایک سازش تھی 9 مئی کی جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر کے, اس کے جو ذمہ داران ہیں پپٹس جن کو یوز کیا گیا, وہ جائیں گے ملٹری کورٹس میں اور وہاں سے ان کو سزا ہوگی. جبکہ جو ان کو یوز کرنے والے تھے, ہینڈلرز تھے ان کے بقول آپ کے, ان کے لیے آپ نے ایک پارٹی بنا دی اور اس پارٹی کے بعد وہ اسمبلیوں میں جائیں گے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں. اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے. ان تمام سیاستدانوں کو فواد چودھری, علیم خان, فیاض الحسن چوہان, جہانگیر ترین صاحب ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. کیا جہانگیر ترین صاحب نے چینی کی سبسڈی نہیں لی تھی جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی؟ کیا علیم خان صاحب نے راوی اربن پروجیکٹ جو تھا وہاں
اپنی جو پارک ویو سوسائٹی ہے اس کے لیے زمین ایکوائر نہیں کی تھی؟ کیا جو دوسرے مزید لوگ ہیں انہوں نے جہاں جہاں ان کو فائدہ حاصل کرنے میں مدد ملی وہاں فائدہ حاصل نہیں کیا تھا؟ اپنے ذاتی ملازم کو جو کہ ذاتی اپنی کمپنی کا اپنی جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کا ملازم تھا شعیب صدیقی، اس کو علیم خان صاحب نے بڑے بڑے چودھریوں کے جو اپنے علاقوں کے چودھری تھے، جن کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ تھا، جن کی سپورٹ میں عوام ہاری مزدور غریب طبقہ تھا، ان کے سامنے باس بنا کے بٹھا دیا تھا کہ ان کا انٹرویو لیا جائے، اور انٹرویوز بھی لیے گئے اور پیسے بھی ہینٹے گئے ٹکٹس کی مد میں۔ آج وہ سارے ایک ہی صف میں بیٹھ گئے، محمود ایاز کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج وہ سارے لوگ اس تحریک استحکام پارٹی کا حصہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ بھی شاید شرمندہ ہے کہ اتنے نالائق لوگوں کو لانچ کیا ہے۔ جس نے بھی پیپر ورک کیا استحکام پاکستان پارٹی کا، اس کو یہی نہیں پتا کہ اسی نام سے ایک پارٹی پہلے ہی لانچ ہو چکی ہے، پہلے ہی بنائی جا چکی ہے۔ اتنا بڑا لوپ ہول آپ لوگوں کو یہ شو کرا رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے، اور اتنا کچا اور تھرڈ کلاس کام کر رہے ہیں کہ نام آپ نے وہ چوز کیا جو پہلے کسی پارٹی کے نام کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر آپ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ایک ایسے پیج کا سہارا لے رہے ہیں جو پیج ایک ٹرانسجینڈر ڈانسر کے نام سے پہلے منسوب تھا، مہک ملک کے نام سے منسوب تھا۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ عام عوام اس چیز کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہی ہے، لیکن میں اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سیاستدانوں کو آپ کے سامنے ننگا کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز کر رہی ہے ان لوگوں کو کہ پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری یہ ہے۔ آج ہر وہ بندہ جس نے خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیاں بنائی، اور ہر وہ شخص جس نے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو وہ چھوٹی چھوٹی بات کو باغ کی کھال نکال کے پیش کیا اور نفرتیں بڑھائیں، دوریاں بڑھائیں، نفرتیں پیدا کی، وہ شخص جو وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے۔ یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ لوگ ہر کشتی کا مسافر ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے آپ ایک مثال لے لیں، فیاض الحسن چوہان نامی ایک شخص ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو پارٹیاں محض اپنے لیے اس لیے رکھتی ہیں کہ یہ بھونک اچھا سکتے ہیں۔ جس پارٹی میں ہو اس کو خدا باندھ کے اس کے مخالف جو شخص ہے یا قوت ہے وہ جتنی مرضی سچی ہو اس کو ایسا بھونکے گا کہ آپ کو لگے گا، آپ دوسرے کو کہنے میں مجبور ہو جائیں گے، دیکھو میرا پالتو کیسا بھونکتا ہے۔ جبکہ ان جیسے لوگوں کا جن کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، مطلب ان کو جنہیں لائی گلی او دن ٹر چلی، ان جیسے فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کو پارٹیاں فقط اپنے ساتھ اسی لیے رکھتی ہیں کہ ان کو جو بھی کام آپ کا اسائن کر دیں یہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ طلال چودھری ایک بڑی مثال ہے مسلم لیگ نون میں۔ یہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ریاست ماں ہوتی ہے، آپ لوگ اسی ریاست کے بچے ہیں۔ عام عوام کو اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں کہے گی، ان کو پارٹیز بنا کے صرف اسٹیبلشمنٹ یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک گھٹیا ہیں، مفاد کی خاطر اپنے جو دامن ہے ان کا صاف نہیں ہے، یہ بہتی گنگا میں، کرپشن کی بہتی گنگا میں مورل کرپشن ہو، فائنینشیل کرپشن ہو، کسی بھی قسم کی کرپشن ہو، یہ اس میں برابر کی شرابور ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں فلانے کا کانا ہے، یہ کانے ہیں، اسی وجہ سے آج یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے کسی دور میں، اور سارے لوگ ایک صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں اسٹیبلشمنٹ نے کافلیگ بنا دی۔ سردار تنویر الیاس چودھری سرور کے ساتھ ٹریول کر کے آتا ہے اسلام آباد سے لاہور کافلیگ جوائن کرنے۔ اینڈ ٹائم پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ کہتا ہے جی کہ یہ ایگزیجریٹ کی ہے چودھری سرور صاحب نے بات، میں کافلیگ نہیں جوائن کر رہا، ہاں میں چودھری شجاعت صاحب جیسے کہیں گے میں ویسے ہی چلوں گا۔ ایک لالی پاپ دے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، زرداری ڈیلی روزمرہ کی بنیاد پہ لوگوں کو مل رہا ہے، لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اب فیوچر میں ہونے کیا چاہ رہا ہے، کسی بھی پارٹی کو 2/3 اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ جو دلیا اور جو کھچڑی پکا چکے ہیں ماضی میں، وہ کہتے ہیں نا سجن مرے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی ایک دن مر جانا۔ تو یہ جو آج لوگ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر کے اپنے گھنگرو توڑ رہے ہیں، ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں وہاں کے سامنے۔ ایک ٹائم آئے گا جب ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی جو ایک بیساکھیوں کے سارے پہ حکومت ہوگی، وہ بنے گی۔ اگر وہ پاکستان کو ترقی کی ڈگر پہ چلا سکی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وہی جو اس گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں وہ اس کو اٹھا کے جس طرح دودھ میں سے بال نکال کے پھینک دیتے ہیں ایسے اٹھا کے پھینکیں گے اور نئی گورنمنٹ لیں گے۔ اس لیے یہ جو جمہوری قوتیں تھیں نام نہاد، یا یہ جو پاکستان کی ترقی کے ضامن تھے، ان کی جو کریڈیبلٹی وہ تو ہو چکی ہے صفر میرے بھائیوں۔
یہ سارے لوگ جوتے کھائیں گے 100 ڈنڈے بھی اور 100 گنڈے بھی. انسان ہمیشہ وہی کسی کے تابع ہوتا ہے یا وہی انسان کسی کا کانا ہوتا ہے جس میں اپنے میں کوئی کھوٹ ہو. آج اللہ پاک بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت بڑا سبق دے رہا ہے پاکستان کی عام عوام کو کہ یہ جو پارٹی لانچ کی گئی ہے یہاں سب مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے, فصلی بٹیروں کا ٹولہ ہے. ان کو دیکھ لیجیے, ان چہروں کو. یہ وہ چہرے ہیں جن کے اوپر آپ زوم کہتے ہو, ان کو ووٹ ڈالتے تھے اور اپنا نمائندہ بنا کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے تھے, جبکہ یہ سہل نہیں تھے. یہ چور تھے جو آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے. آئندہ خیال رکھیے گا, پاکستان ایک ایسی انگڑائی لینے لگا ہے پاکستان کی تاریخ جو نہ صرف ایسا شعور دے گی عوام کو جو کہ صدیوں تک قائم و دائم رکھے گا, اس شعور کو وہ قائم و دائم رہے گا, بلکہ فیوچر میں ہمیں ایک ایسا رستہ بھی مل جائے گا جس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے بغیر کسی کی باتوں میں آئے, بغیر کسی کے سبز باغ دکھائے, اپنے ملک کو, اپنی ذات کو ترقی کی ڈگر پہ لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ.